یہ تو نہیں کہوں گا کہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے وقتی طور پر ہو سکتا ہے اس وقت اسکرین سے اور سین سے ہمارے ملک ریاض غالباً پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے جسے کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے آئیکن تو پیدا نہیں ہوئے کہ جو میڈیا کو اور سیاستدانوں کو اور حکمرانوں کو اور تمام اداروں کو جس طرح نوازتے تھے اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ملک ریاض اور ان کا جو بحریہ ٹاؤن کو کبھی زوال دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوگا. ان کے دفتر کا یہ عالم تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ایک وقت میں تو جو ریٹائرڈ ہوتا تھا بریگیڈیئر ان کے دفتر میں بھرتی ہو جایا کرتا تھا. اتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگ تھے. باقی بھی انہیں علم تھا کہ تمام سیاستدان ان کی مٹھی میں ہوتے تھے. میں نے ایک وقت وہ بھی دیکھا ہے کہ لاہور میں جب علامہ طاہر القادری کا بہت بڑا مارچ ہونے جا رہا تھا تو اس وقت دیکھا کہ ملک چودھری شجاعت کو لے کر ملک صاحب وہاں پہنچ گئے اور کس طریقے سے انہوں نے اس کے ساتھ مینیج کیا. پھر ایک بڑی طویل فہرست شائع ہوئی صحافیوں کی جن کو باقاعدہ یہ بینکوں کے نام تھے، اکاؤنٹ نام تھے، کس طرح 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ روپے وہ دیا کرتے تھے. لوگوں کے کہتے ہیں تمام حکمرانوں کو لاہور کراچی جس کو ہاؤس بنانا ہوتا تھا وہ بناتے تھے. یوں ملک صاحب اور ان کے خاندان نے ریاست کے اندر ایک ریاست بنائی ہوئی تھی. لیکن یہ ریاست کس طرح آہستہ آہستہ معدوم ہوئی، کس طرح ملک صاحب پر جیسا کہ بہت کوئی عروج پر بیساکھیوں کے سہارے چلا جائے تو اس پر کس طرح زوال آتا ہے، تو وہ زندہ مثال اس کی ملک ریاض ہے. اور آج ان کے حوالے سے تازہ ترین خبر یہ چلی ہے کہ خود تو ملک صاحب کئی سال سے ملک میں فرار کا لفظ استعمال نہیں کرتا، چلے گئے. کوئی کہتا ہے پڑوسی ہمارے دوست ملک دبئی میں ہیں یا کہاں ہیں، کچھ ان کے بارے میں خبر نہیں آتی. لیکن آج یہ خبر آئی ہے کہ ملک صاحب کے آپ کو علم ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن تھا وہ جو ایک ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین بیچ جایا گیا، ان 5 ٹاؤن کو تو نیب نے تحویل میں لیا ہے. لیکن کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ عبداللہ شاہ غازی کی طرف جاتے ہیں تو برسوں سے وہ ایک اونچا ٹاور دیکھا کرتے تھے. مختلف کہانیاں ہیں کہ یہ فلاں حکمراں کے نام کا تھا، فلاں حکمراں کی کسی اولاد کے نام کا تھا. لیکن یہ ٹاور جس کو کہتے ہیں آئیکن بحریہ ٹاور، نیب نے یعنی نیشنل اکاؤنٹنگ بیورو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 100 ارب جی ہاں 100 ارب کا ٹالا کہتے ہیں یہ اس کی مالیت تھی اور اس کو انہوں نے لوکل ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیا ہے. ملک ریاض کا 100 ارب کا کراچی میں ٹاور، یعنی آپ غور کیجئے گا اس میں کیا کیا ان کا پلان تھا، وہ فروخت ہو گیا. ان کے 5 اور معتبر انگریزی اخبار کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ ان کی تردید بھی آتی ہے، ان کی 5 جو پراپرٹیز تھیں بحریہ ٹاؤن کی وہ بھی جو ہے اس کا بھی آکشن ہو رہا ہے، یعنی نیلامی لگے گی، کوئی لے گا یا نہیں لے گا. بنیادی سوال یہ ہے، اول تو یہ مجھے نہیں علم کہ دنیا کے دیگر ممالک میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں، کہ کیا ہماری معتبر اور وہ فوج جس نے بڑا ایک مقام حاصل کیا ہے دشمنوں کے خلاف جنگیں لڑ کر، ان کے نام پر بحریہ، نیوی، فضائیہ کے نام پر کوئی فرد اس طرح رکھ سکتا ہے پراپرٹی کروڑوں اربوں روپے کی کا نام پر اس فروخت کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا الگ سوال ہے کہ کیا اداروں کے نام پر، اور وہ بھی مقدس ہماری فوج، اس کے اداروں کے نام پر مالی یہ امپائر کھڑی کی جا سکتی ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ملتا. لیکن میں نے کہا کہ اس وقت تو یہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 100 ارب کا 100 ارب کا جو آئیکن بحریہ ٹاور ہے، اسے لوکل ایڈمنسٹریشن کو جو دے دیا گیا ہے تو اسے کرے گا کیا؟ وہ کیا اسے مسمار کر دیا جائے گا، اس کو فروخت کیا جائے گا، اور کون خریدے گا؟ اور کیا اس کو کوئی ادارہ لے گا، کمپنی لے گا؟ سوال ہی سوال ہیں اس حوالے سے
کتنا بدقسمت ملک ہے. ایوب خان کے زمانے میں کہتے تھے 22 خاندان کہیں سے آ گئے تھے، اور یہ 22 خاندان ڈاکٹر محبوب الحق نے دیے تھے، اور وہ کہتے ہیں بھٹو صاحب نے اس 22 خاندان کو استعمال کیا، اور یقین طور پر بینکنگ اور انشورنس کی کہتے ہیں جی کوئی 60% جو تھا ان 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں تھا. اس میں ولی کا تھے، اس میں داؤد تھے، اس میں حبیب تھے، اس میں ہارون تھے. اب تو بعض بیچاروں کے نام بھی ختم ہو گئے کیونکہ نئے نئے بڑے بڑے نام آ گئے ہیں. ان کے آگے بیچارے وہ تو پگمیز لگتے ہیں. شاید بڑے 22 بڑے گھرانے کیا، اب اس وقت پاکستان میں 2200 ایسے گھرانے ہوں گے یا 22,000 ایسے گھرانے ہوں گے جن کی دولت ان سے کم نہیں ہوگی. لیکن ان کا بہرحال ایک رول تھا، فیکٹریاں بنائیں، ملیں بنائیں، ادارے بنائے، ہزاروں لوگوں کو ملازمت دی، بلکہ لاکھوں لوگوں کو ملازمت تو انہوں نے دی. لیکن ملک ریاض جیسے لوگوں نے، جنہیں اشرافیہ کی جو اشرافیہ کے نمائندہ تھے، جنہیں حکمرانوں کی سرپرستی والی تھی، جنہیں اداروں اور ایجنسیوں کی سرپرستی حاصل تھی، ایک نیا چیز کرایا اور انٹروڈیوس کرائی کہ وہ ہر ایک کو خریدتے سکتے ہیں. ایک ہمارے بڑے جو مشہور سیاستداں، نام نہیں لوں گا کیونکہ بڑا آئینی عہدے پر ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے، ہر ایک کی کوئی قیمت ہے. ملک ریاض بھی ہر ایک کو کہتا تھا کہ میں خرید لوں گا. آج وہ ہر پاکستان کی ہر چیز کو خریدنے والا، اس کے سامنے اس کے بنائے ہوئے ٹاور، اس کے بنا ہوئی کاپیاں، کالونیاں نیلامی کے لیے فروخت ہو رہی ہیں اور کوئی لینے والا نہیں موجود ہے. میں یہ نہیں کہوں گا پھر جیسے میں نے کہا کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے، لیکن اس سے عبرت ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ جو آپ آج اربوں اور خربوں روپے آپ کے ہیں، اور اس ملک میں جہاں اس وقت غربت سے نیچے کی لکیر نگی والوں کی تعداد 47% ہے. جی ہاں، پہلے 43 تھی، 47%. اور غربت سے نیچے لکیر رہنے والوں کی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی $2 سے کم آمدنی ہے، یعنی 500 روپے سے کم یا 600 روپے سے کم آمدنی ہے اس ملک میں. یہ میں نے بتایا نا، وہ تو چھوڑیے، اگر میں تفصیل میں جاؤں گا پارلیمان کے اور گورنر کے اور اس کے، لیکن 47% آدمی جس ملک میں غربت سے نیچے کی لکیر میں رہ رہے ہوں، جہاں 2.5 کروڑ بچہ مستند حوالے سے حکومت کہتی ہے اسکول نہیں جاتا، جہاں صحت کا یہ عالم ہے کہ ابھی خبر آئی تھی کہ جناح اسپتال کے ٹوائلٹ میں جو ہے بچہ جو ہے اس کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں پولیو کے قطرے سے ہمواتیں ہوتی ہیں. ایسے ملک میں ملک ریاض جیسے لوگ حکمرانوں کی سرپرستی میں ان کے ساتھ مل کر اس طرح کے آئیکن کھڑے کریں جن کی قیمت 100 ارب ہے، اور اب وہی نیب یہ اس کو جو سرکاری ادارہ ہے اس کے گراس روٹ تلاش نہیں کرتا. ایک ملک ریاض کو پکڑ لیا، اس کی $100 ارب کی عمارت نیلام کر دی، اول پتہ نہیں کون خریدے گا، باقی چیزیں بھی نیلام کر رہی ہیں. یہ بنی کیسے؟ تمام ہر چیز آپ لے سکتے ہیں. زمین کیسے ملی؟ اس میں کون کون بورڈ آف ڈائریکٹر میں تھا؟ اس کے یہ جو اتنا طویل عرصے تک جو 2 دہائی تک کا ان کا سفر ہے، اس میں کون کون ان کا معاون رہا، بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھا ہوا روح ہوگا. اور چاہ یہ رہا تھا کہ آج ذرا اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں مزید گفتگو کرتا. اوپر تو کہہ دیا گیا ہے کہ صاحب ڈار صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو نہیں کی جائے. ہاں، یہ ضرور سننے میں آ رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب کے خلاف کہیں سازش تو نہیں ہو رہی، کیونکہ معتبر اور بڑے مستند صحافی نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ محسن نقوی بننے جا رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب سے یہ واپس لی جا رہی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بڑی پوسٹ دی جائے گی کہ ماشاءاللہ سمدھی ہیں کیا ہیں شریف خاندان کے. جی ہاں، شاید خزانہ دے دیا جائے. اس ملک میں جس طریقے سے یہ جو حکمراں اور ان کے پالتو اشرافیہ جو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، اور جو جس کے نتیجے میں ایک غریب آدمی جتنا پس رہا ہے کہ کیا میں نے بتایا نا 47% غربت سے نیچے، پیٹرول ڈالنا مشکل، گھنٹوں وہ ایک الگ موضوع ہے. کہتے ہیں جی ہمارے پاس بجلی زیادہ پیدا ہوتی تھی، گھروں لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے ہو رہی ہے، گیس مشکل سے 2 گھنٹے آتی ہے. جو حکومت گیس نہیں دے، جو حکومت بجلی نہ دے، جو حکومت گھر نہ دے، بنیادی سہولتیں نہ دے، اور چلے جناب سالسی کرنے
امریکہ یورپ پر ہر روز جہاز تیار ہوتا ہے. کبھی آج پتہ چلا وہ ازبکستان جا رہے ہیں، وہ ترکی جا رہے ہیں، وہ ایران جا رہے ہیں. کس کے پیسوں سے؟ کوئی ریکارڈ قائم کر دیا ہے انہوں نے ان سفروں کا؟ اس پر الگ گفتگو ہوگی. آج تو ملک ریاض کو یاد کر رہا تھا جن کا آئیکون ٹاور 100 ارب روپے کا اس کو نیب نے لوکل ایڈمنسٹریشن کو دے دیا ہے، نیلام کر دیا ہے، اور باقی جائیدادیں مد ہو رہی ہیں. یقیناً ایک بڑا قدم ہے، سبق لینا چاہیے جو نہیں لیا جائے گا.